جی خوش آمدید ایک بار پھر پروگرام کیجئے سوال میں لیجئے بریک کے دوران کچھ آپ کی کالز آ رہی ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں تو وہ ہم ضرور شامل کر لیتے ہیں، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی کالز ہم روکیں گے، جو سوالات آ گئے ہیں پھر جوابات لے کے اگر ٹائم بچا تو مزید آپ کی کالز لیں گے۔ لیجئے جو کالر ہولڈ پہ تھے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ عاصم بات کر رہا ہوں کوینٹری سے۔ جی عاصم صاحب کوینٹری سے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا امتی کی شادی ہو سکتی ہے اہل بیت میں، اور اگر نہیں ہو سکتی تو اس کا کوئی مسند حوالہ پلیز دے دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ خود سید ہیں میرے بھائی؟ عاصم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں ابھی؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جی علامہ صاحب پوچھیں آپ خود سید ہیں؟ نہیں جی میں سید نہیں ہوں۔ یا آپ بیٹی دینا چاہتے ہیں کسی سید کو؟ آپ خود شادی شدہ ہیں بھائی؟ اب تھوڑا کلیئر کر دیں، اپنی وضاحت کر دیں تھوڑا سا تاکہ جواب دینے میں اصل میں جو ہے نا میں شادی شدہ ہوں، لیکن ہماری فیملی میں ایک بھائی ہیں تو ان کی شادی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، سادات اکرام میں رشتہ تو بات ہو گئی ہے، لیکن ہم نے یہ پتہ کرنا تھا کہ پہلے وضاحت لے لیں کہ کیا جائز ہے امتی کے لیے شادی کرنا سادات اکرام میں یا نہیں، تو اگر جائز ہے تو اس کے لیے بھی پلیز آپ مسند حوالہ بتا دیں، اور اگر جائز نہیں ہے تو اس کے لیے بھی مسند آپ یہ بتا سکتے ہیں میرے بھائی کہ آپ جس بھائی کی شادی کی بات کر رہے ہیں وہ کسی کی تقلید کر رہے ہیں، کسی مرجع کی؟ سوری آپ ریپیٹ کریں کہ مجھے آواز نہیں صحیح آئی۔ میں نے عرض کیا کہ جن صاحب شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان صاحب کی کوئی تقلید بھی ہے، وہ تو کسی مرجع کی تقلید بھی کرتے ہیں وہ؟ آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی مجھے لیکن سمجھ نہیں آئی آپ تقلید وہ کرتے ہیں کسی مرجع کی یا نہیں کرتے ہیں؟ تقلید مطلب وہ اہل سنت میں سے ہیں۔ اچھا وہ اہل سنت میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا، آپ کے سوال کا۔ عاصم صاحب کوینٹری سے آپ بھی پروگرام دیکھتے رہیے، اور ناظرین کچھ دیر کے لیے ہم آپ کی کالز نہیں لیں گے، انشاءاللہ پھر اگلی بریک کے بعد آپ کی کالز لیں گے۔ تو علامہ صاحب ایک بھائی کا سوال تھا پاکستان سے کہ جو مولا کے ماننے والے ہیں کیا وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ ایک حدیث کے مطابق انہوں نے ایک کوٹ کی تھی۔ جی ظاہر سی بات ہے حضور کی ایک حدیث تو نہیں ہے نا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان والے اور صاحبان عمل ہیں، عمل صالح، وہی خیر البریہ ہیں، بہترین مخلوق ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی تفاسیر میں یہ بات آئی ہے کہ حضور نے فرمایا یا علی انتا و شیعتوں کا، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ، تو شیعہ بھی مولا علی کے خیر البریہ ہیں، انہیں بہترین مخلوق خدا ہیں۔ رسول اکرم کی حکم کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق ہمارا کیا کہ ہم اپنی کوئی بات کریں، حدیث کی روشنی میں یہ عرض کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر فرشتوں سے افضل ہوں تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کے لحاظ سے معصوم ضرور رکھا ہے، لیکن وہ مجبور معصوم ہے، یعنی چاہیں کوئی گناہ کرنا تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انسان اگر گناہ کر سکتا ہو اس کے باوجود نہ کرے تو پھر کمال تو اس کا ویسے بھی فرشتوں سے زیادہ ہے۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ۔ اچھا اگلا بلکہ دو سوال تھے، ہماری ایک بہن کا بھی سوال تھا، پھر اورنگزیب صاحب نے اسلام آباد سے وہی سوال، ان کے ہسبینڈ ہیں، بے اولاد ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کو خواب میں یہ زیارت ہوئی ہے، پتہ چلا ہے کہ ان کے کسی عزیز دوست نے اور جنہوں نے وضاحت کی ہے کہ ان کو غالباً مولا علی علیہ السلام یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا کہ وہی شخص ہے جس نے تعویذات یا عمل کرائے ہیں۔ تو کیا یہ ایسا، پہلے تو خواب کا تو معاملہ، بعد میں تعویذات اور یہ عمل وغیرہ کرانا جو ہے یہ کیسا ہے؟ شرعاً کالے جادو کا استعمال کرنا کسی کے بھی نقصان کے لیے خود حرام ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جادو، جادوگری، سحر، کہانت، ان سب چیزوں سے سخت اسلام نے منع کیا ہے، اس میں انوالو نہ ہو، جی، اور نقصان پہنچانا تو یقیناً
گناہن کبیرہ میں سے ہے اور یہ حقوق الناس حقوق اللہ کے ساتھ دونوں پامال ہوتے ہیں اور اس کو سخت سے سخت سزا بھی دی جائے گی اگر اسلامی حکومت قائم ہو اور ثابت ہو جائے کہ کوئی اپنے کسی کالے جادو سے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کی سزا بھی مقرر ہے اور اس کے لیے حد بھی جاری کی جائے گی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی قانون بنے, قانون موجود ہے لیکن عام لوگ جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ صورتحال کا کلیئر کسی کو پتہ نہیں ہے, اور ویسے بھی اسلامی حکومت جہاں ہے وہاں اگر کسی چیز کو ثابت کرنا ہو تو آسان بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اتنی جلدی ثابت کریں. رہی بات یہ کہ خواب میں انہوں نے کچھ دیکھا, اگر معصوم شخصیتوں کو خواب میں دیکھا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن خواب کو بنیاد بنا کر کسی کے بارے میں اس حد تک یقین کر لینا کہ اس نے ہی شاید ہمارا بیڑا غرق کیا ہے, ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہم اور خیال کا یہ خود شکار ہو گئے ہوں, ہم ان کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں ان کی بھی, لیکن ان کو ان کی اہلیہ کو اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ خواب جس طرح سے ہم نے دیکھا اس میں اتنی سچائی نہ ہو کہ ہم کسی کے بارے میں ایسا گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی جو ہے نا ہم نے اس کے بارے میں یقین حاصل کر کے سوچ پیدا کر لی ہے. نہیں, ایسا نہیں, ممکن ہے کہ کوئی دوسرا نقصان نہ بھی پہنچا سکا ہو اور آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو کہ جو اس سے ہٹ کر ہے. خواب کی جہاں تک بات ہے, اگر آپ نے سچا خواب بھی دیکھا, سرکار کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا پھر کسی معصوم امام کو آپ نے دیکھا, تو ان سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آ کر کے بتائیں گے کہ فلاں آدمی سے بچنا, کہ فلاں آدمی جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے فلاں. ایسا وہ نہیں کرنے والے ہیں, کیونکہ یہ ایک چیز جو ہے وہ بالکل معاشرے کی چیپ اور ہلکی سی بات ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کسی کے پیٹھ پیچھے آ کر بتائیں کہ وہ فلاں تمہارا دشمن ہے, فلاں سے بچنا. ایسا کچھ نہیں, مگر یہ کہ کوئی بہت بڑا دشمن خدا ہو اور شیطان ہو کوئی, اگر وہ مسلمان ہے تو اس طرح کی ہمارے پاس سوچ نہیں ہونی چاہیے. اس سے بھی بڑی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواب کو آپ خدارہ بنیاد بنا کر کوئی بھی فیصلہ نہ کریں, کوئی بھی فیصلہ, کیونکہ خواب کا اعتبار 100% اگر ہوتا ہے تو صرف انبیاء کو ہوتا ہے. انبیاء اگر خواب دیکھتے ہیں نا تو وہ پھر 100% صحیح ہے. باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خواب کی بنیاد پر شرعی مسئلہ قائم کر لے یا کوئی فیصلہ اپنی طرف سے بنا لے, فیصلہ کر لے, کوئی حکم کرے, کوئی عزم کرے, کوئی ارادہ کرے خواب کو بنیاد بنا کر کے. نہیں, خواب اتنا ہمارے لیے معتبر نہیں ہے کہ اس خواب کی بنیاد پر ہم کسی کو دوست سمجھیں یا کسی کو دشمن سمجھیں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, ویسے کسی سے ضمن کہ کوئی جادو کے ساتھ کسی کو کس حد تک نقصان, جیسے ہمارے یہ بہن بھائی بے اولاد ہیں, تو کیا جادو سے کوئی اولاد کو رکوا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ ہمارا ایمان اگر کمزور ہو تو ہمیں پتے سے بھی ڈر لگتا ہے. باہر ایک ہوا چلی اور سنسناہٹ ہوئی ہے تو ہمیں خوف ہونے لگتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ مردے جو ہے ان کو پکڑ لیں گے, جبکہ مردے بیچارے وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ زندوں میں پھر رہے ہیں, ان کو زندوں سے زیادہ بچنا چاہیے کیونکہ زندوں سے خطرے زیادہ ہیں اور مردوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ڈرتے, وہ ایمان کی کمزوری ہے. تو یہ بھی ہے کہ کوئی نقصان پہنچے کوئی نہیں, اگر ہم واقعاً ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوں. میں ان کو صرف ایک بات کہوں کہ آپ باقی تمام لوگوں کو چھوڑیں, خود اور اپنی بیوی دونوں کے ایمان کو پہلے مضبوط کریں کہ اللہ جو ہے موت و حیات کا مالک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے. وہ ہے کہ جو ہمیں بیٹے دینا چاہے, بچے دینا چاہے دے سکتا ہے, اور اگر وہ ارادہ نہ کرے تو کوئی بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. پوری دنیا چاہے کہ ان کو اولاد ہو اور اللہ نہ چاہے تو ان کو نہیں ملنے والی, اور اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تو ایک دو جادوگر کیا پوری دنیا کے کاہن مل کر کے, سارے جادوگر مل کر کے ان پر جادو ٹونا کریں کہ اس کو اولاد نہ ہو تو اللہ کا ارادہ پورا ہوگا اور کوئی روک نہیں سکتا ہے. لہٰذا اس ایمان کو یہ مضبوط کریں, انشاءاللہ اولاد کے اگر وہ قابل ہوں گے تو اولاد بھی انہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اگلا سوال تھا سید حامد حسین جعفری صاحب کا حیدرآباد سے کہ ایک امام بارگاہ ہے, اس کی کافی رقم جو ہے وہ بینک میں ہے جی, تو اس پر جو ملنے والا انٹرسٹ ہے اس سے کچھ تعمیر وغیرہ کی جا سکتی ہے امام بارگاہ میں؟ غیر اسلامی بینکوں سے جو سود کا سلسلہ ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں اور کسی بھی اچھے کام میں بھی خرچ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علی جان شاہ صاحب نے جیسے حالات حاضرہ اور پھر انعدام جنت البقیع سے متعلق کچھ اس قسم کے جو واقعات چل رہے ہیں
تو دو قسم کے طبقات ہیں، ایک تو جو بڑے لیڈرز ہیں وہ بھی محض بیانات دے رہے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور جو عام مسلمان ہیں وہ ان حالات میں اپنا کس انداز میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ عام مسلمانوں کے لیے تو بیداری سب سے بڑی بات ہے، دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا۔ ایک وقت تھا کہ ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ واقعاً یہ جو عربستان ہے، سعودی عرب ہے، یا یہ جو مڈل ایسٹ کے جو حکمران ہیں، واقعاً یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن چھاپ کے لوگوں کو، حاجیوں کو ہاتھ میں دے کر کے نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ واقعاً بھی شاید یہ مسلمان ہیں اور خیر خواہ ہیں۔ آج دنیا کے سامنے وہ خود بھی ننگے ہو گئے اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق دور دور تک بھی نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اور صہیونی قوتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان کو اپنی کرسی کی فکر کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے۔ مردہ جو ہو چکے ہیں، مردوں سے کیا آپ توقع رکھیں گے کہ کوئی بات سنیں یا کوئی بات اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ عوام میں بیداری آ رہی ہے، بہت مثبت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں۔ اب یہ مذاہب سے بھی بالاتر ہو کر، حتیٰ علاقے جات سے بھی بالاتر ہو کر ہم دیکھ رہے ہیں عوام میں، عام لوگوں میں بیداری آ رہی ہے، اور ان کی سمجھ میں اضافہ ہو رہا ہے اور شعور میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دشمن شناسی کا کام بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، مزید اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالنا۔ یہاں پر ہیں، آپ اپنے ایم پی پر دباؤ ڈالیں، مظاہرات کے ذریعے سے، کمپلین کے ذریعے سے، پٹیشنز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ جو مسلم ممالک میں لوگ ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چلائیں، انقلاب پیدا کریں۔ محمد رضا شاہ سے زیادہ کوئی بادشاہ مضبوط نہیں ہے، اس کو عوام نے جب اکھاڑ کے پھینکا تو باقی لوگوں کی کرسیاں تو اتنی مضبوط ہیں بھی نہیں کہ ان کو اکھاڑنا جو ہے مشکل کام ہو۔ تو عوام میں یہ تحریک اور لہر آ بھی گئی ہے، اس کو مزید گرمانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک حکمرانوں کی ہے، خاص کر جو انہوں نے آج کل کے جو آئیسس کی دہشت گردی کے بارے میں پوچھا کہ عراق میں جا کے گھس بیٹھے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ اپنے پیر پھیلا رہے ہیں اور ان کے مقابل میں جو کر سکتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے ان کے پیچھے کی ساری حقیقت کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا، تو مجھے یہ واضح طور پر پتہ چلا کہ وہ آئیسس خالی چند دہشت گردوں پر مشتمل کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے استکبار ہے، استکبار جہانی، پورا عالم استکبار اس کے پیچھے ہے، صہیونی پوری طاقتیں اس کے پیچھے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ سارا گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، ایجنڈا ہے کہ جس کو وہ پورا کرنے کے لیے ان کو آگے جو ہے پیادوں کے طور پر ان کو رکھا ہوا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ان سے جو ہے الجھنا اور ان کو اتنی جلدی جو ہے تباہ کرنا آسان کام بھی نہیں، پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں۔ حکومت چاہے بھی تو بہت مشکل ہے کہ ان کو اتنی جلدی ہوگی، لیکن یہ بات یقینی ہے۔ میں یہیں سے تمام مسلمانوں کو اور خاص کر مومنوں کو یقین دلا دوں کہ ان کا بھی انجام سب سے زیادہ برا ہوگا، اور بہت بری طرح یہ پٹیں گے اور ذلیل و خوار ہو کر مریں گے۔ یہ جو دہشت گرد ہے، خاتمہ تو ان کا ہوگا، لیکن اس میں وقت لگے گا، اور وقت کب تک ان کے لیے میسر ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ انجام ان کا بھی بہت خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ جو اس حد تک ظلم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کو برداشت اس حد تک نہیں کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، دوسرا ان کا تھا صحاب کہف کا کہ مزار پر مسجد جو بنائے گی تو کیا وہ ناجائز تھی جو بن گئی؟ یہی بات سمجھانے کی ہے کہ وہ ضعیف، میں شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ ایک ضعیف روایت کو لے کر کے یہ سارے فتنے کھڑے کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ جو میں نے پڑھی وہ شاعر اللہ کے لیے کہ اللہ نے صفا و مروہ جیسی پہاڑیوں کو اور بکرے اور اونٹ کو بھی شاعر اللہ میں سے گنا ہے اور کہا کہ ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اب ایک نبی خدا کی قبر ہے، ایک ولی خدا کی قبر ہے، کیا اس کی تم توہین کر دو گے؟
یہ تو سمجھنے کے لیے بہت آسان بات تھی، قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کا انہوں نے حوالہ حقیقت میں دیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت اصحاب کہف کی وفات ہوئی، جن کو اللہ نے کافی عرصے تک زندہ رکھا اور ایک نسلوں کے گزر جانے کے بعد انکشاف ہوا کہ غار میں کچھ لوگ ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو اللہ نے پھر سے سلا دیا، تو اب وہ جو اصحاب کہف ہیں ان کی قبریں وہیں بنائی گئیں، ٹھیک، ان لوگوں میں کہ جو مومن تھے اس وقت، ان لوگوں میں بحث چھڑ گئی کہ اب ان کی یادگار ہم کیسے بنائیں، کیسے ان کی یاد کو تازہ رکھیں۔ تو اللہ نے یہاں پر واضح طور بتایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی یاد کو تازہ رکھنے کی یادگار کوئی ہونی چاہیے، جس طرح سے انہوں نے اس پر فکر کو کیا۔ ایک نے کہا کہ ہم ان کی یادگار میں ایک عمارت بنا دیتے ہیں اصحاب کہف کے نام کی، تاکہ بعد میں آنے والے اس عمارت کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کی یاد کو تازہ کریں، ان کی یادگار کوئی عمارت بن جائے۔ جو لوگ ان سے بھی زیادہ پختہ و مومن تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی یادگار کے طور پر ہم ان کی قبروں پر مسجد بنا دیں گے، تاکہ وہاں پر اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے، نمازیں بھی ہوتی رہیں، عبادت بھی ہوتی رہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ جگہ کون سی جگہ ہے۔ یہ آیے کریمہ مثبت نہیں، مضبوط ترین واضح دلیل ہے کہ اگر کوئی اللہ والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر کو نہ تنہا ہم مسمار نہیں کریں گے، بلکہ اس قبر کے اوپر ہم مسجد بنا کر اس کی اللہ کی عبادت بھی اس میں کریں گے، اور اس ولی خدا کی یا وہ نبی خدا کی یاد کو بھی تازہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی مضبوط ترین آیت ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 21۔ میں اس کو ذرا پڑھ کے سنا دوں۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ۔ وہ جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، ان کی یادگار کی کوئی عمارت تعمیر کریں یا مسجد بنائیں۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، چند لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں ان کی قبروں پر یادگار عمارت بنا دیتے ہیں۔ ربهم اعلم بهم، اور اللہ ان کے اس ارادے سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، لیکن وہ لوگ کہ جن کا زیادہ غلبہ ہوا، ان کی رائے مطلب پختہ تھی اور پسندیدہ تھی، انہوں نے کیا کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کی قبروں پر مسجد تعمیر کر دیتے ہیں تاکہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت بھی ہو اور ان کی یاد تازہ بھی ہو۔ یہاں شرک کی کہاں سے بات ہو گئی؟ اگر شرک والی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس عمل کا ذکر بھی نہ کرتا۔ تو اگر ہم اولیاء کے مزارات بناتے ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، نبی مکرم کی سنت مؤکدہ کے مطابق کرتے ہیں، تو کوئی شرک نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے دشمنی کے لیے بات کہی ہے، حقیقت میں ان کا کوئی دور سے بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ مزارات پر نہ تنہا عمارت بنائی جا سکتی ہے، مسجد بنائی جائے گی اور وہاں اللہ کی عبادت بھی ہوگی۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، بہت تفصیل سے جواب آ گیا شاہ صاحب۔ اور اگلا سوال تھا میرپور خاص سے ہمارے ایک بھائی کا کہ وہ سب شیعہ ہیں اور وہ ورڈ یوز کیا کہ قانون چل رہا ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ کہنا ہے۔ قانون جو ہے نا شرعی طور پر کوئی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ بنائے۔ ٹھیک، ہم میں اور دیگر لوگوں میں فرق یہ ہے کہ ہم خود سے قانون نہیں بنا سکتے، حتیٰ اپنے معصوم اماموں کو بھی یہ حق نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دیں، بلکہ ہم معصوم اماموں کی اسی لیے اطاعت آنکھ بند کر کے کرتے ہیں کہ وہ امین ہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ جو حلال ہے اس کو حرام بنا دے یا حرام ہے اس کو حلال بنا دے، بلکہ وہ امانت داری سے اس کی حفاظت بھی کرتے رہتے ہیں۔ تبھی تو ہم انہیں قرآن اور حدیث کا ترجمان مانتے ہیں۔ اب رہی بات کہ نماز میں اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس جھگڑے کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے، اپنے زمانے کے مجتہد کی جو جامع شرائط ہو تقلید کرو اور اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرو، یہ جھگڑا ختم۔ میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کہ پڑھو، وہ کون ہوتا ہے کہ کہے کہ نہ پڑھو؟ آپس میں کیوں الجھے؟
کسی کو حق حاصل نہیں ہے ان سب چیزوں میں الجھیں اور خواہ مخواہ کی بات کریں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ہسپتال کے باہر دیکھیں کہ چند مریض ایک دوسرے کو پکڑ کے مارے ہیں, پوچھا گیا کہ کیا واسطہ لگ رہا ہے بھائی, ایک نے کہا کہ میرے بیماری کا یہ علاج ہے, مجھے یہ کھانا چاہیے, وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کھانا چاہیے, تمہیں یہ کھانا چاہیے. وہاں سے اندر سے ڈاکٹر آئے گا, کہے گا کہ نہ تمہارا حق حاصل ہے تمہیں کہ تم بیمار ہو کر کہو کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, دوا کون سی چاہیے کون سی نہیں چاہیے, نہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم خود سے جو ہے دوائیاں تجویز کرو. ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہے اس کی طرف رجوع کرو, جس کو جو دوا چاہیے وہی دے گا اور اس کے مطابق تم کو عمل کرنا ہے. دینی معاملات میں بھی آپس میں الجھے نہیں, آپس میں بحث نہ کریں. ہم سب بیمار ہیں اور ہمارا روحانی ڈاکٹر مرجع ہے, مجتہد ہے, اس کی طرف رجوع کریں. اگر وہ کہتا ہے پڑھیں تو پڑھیں, نہ کہیں تو نہ پڑھیں. ٹھیک, بہت شکریہ جی. یہ سوال آ گیا میرے پر خاص. اگلا سوال تھا ہمارے بھائی کا سیدون کا گجرات سے, کہ وہ ویسے افریقہ میں ہوتے ہیں, کام کاج ان کا, گجرات وہ آئے ہوئے تھے اس وقت, تو صدقہ جو ہے وہ غیر مسلم وہاں افریقہ میں کسی کو دے سکتے ہیں, کسی بھی غیر مسلم کو؟ اسلامی تعلیمات میں کسی بھی انسان کی مدد کرنا اچھا عمل ہے, مستحسن عمل ہے. انسانوں کی کیا بات کریں, اگر کسی بھوکے کتے کو بھی آپ نے کھلا دیا تو آپ کو ثواب ملتا ہے, بلی کو کھلا دیا آپ نے ثواب آپ کو ملا. کوئی بھی جانور اگر بھوکا ہے آپ نے کھلا دیا, کسی پرندے کی پیاس بجھا دیا آپ نے, آپ کو ثواب ملا. ایک چونٹی کو بھی, ایک مکھی کو بھی آپ نے سیراب کر دیا تو آپ کو ثواب ملا. یہ تو اسلام کا ایک وسیع انسان نہیں بلکہ خلقت خدا کا خیال رکھنا جو ہے یہ ایک زبردست تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے. لیکن کچھ اصول اسلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے ہیں. جہاں تک صدقے کا تعلق ہے, اگر آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آ کر کے بھیک مانگے یا کوئی مدد چاہے تو آپ مدد کریں, بے شک آپ کو ثواب ملے گا. خیرات اسی کو کہتے ہیں. آپ دیں کسی بھکاری کو, واپس نہ لوٹائیں, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والے کو آپ جھڑکی دے کے نہ بھیجیں, انکار نہ کریں, دے دیں جتنا آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے صدقہ نکالا ہے تو صدقے کا جو مصرف ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے, غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. پھر آگے بڑھیے, صدقہ اگر آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ غیر سید ہیں, آپ امتیوں میں سے سید نہیں ہیں, تو آپ کسی سید کو بھی یہ صدقہ نہیں دے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اگر آپ سید ہیں تو سید کو دیں, اور اگر غیر سید ہیں تو غیر سید کو دیں. جہاں تک صدقے کی جو عرف عام میں بات صدقے کی نظر آتی ہے, ورنہ مدد کسی کی بھی کوئی بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ. لاہور سے ٹاؤن شپ سے سوال تھا کہ نوافل کی نماز میں اقامت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے؟ نوافل کی نماز جتنی بھی ہیں اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. ٹھیک ہے, نہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہی نہیں بلکہ آپ کو جو واجب نمازوں کے ارکان کے بجا لانے کی ضرورت ہے نا, اس طرح نوافل میں بھی انجام دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ وضو کے ساتھ ہیں, آپ نے نیت کی, چلتے ہوئے آپ نوافل کی نماز پڑھ رہے ہیں. تہجد کی نماز کی آپ نے نیت کی, ڈرائیو کرتے ہوئے آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی. اشاروں میں آپ نے نماز پڑھ لی, چلتے ہوئے آپ نے نماز پڑھ لی, بیٹھتے ہوئے آپ نے نماز پڑھ لی. نوافل کی نماز اس طرح بھی ادا ہو سکتی ہے. لہٰذا اس میں چونکہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے گنجائش ہے, اس گنجائش سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو خواہ مشکل میں نہ ڈالیے. نوافل کے لیے بہت زیادہ چھوٹ ہے, آپ جس طرح سے بھی کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. صرف طہارت شرط ہے, وضو کے ساتھ رہنا نوافل کے لیے ضروری ہے. باقی تمام قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ارکان کے بجا لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ اذان کی نہ اقامت کی. بہت شکریہ. اگلا سوال تھا وسیم صاحب کا جموں سے کہ مسجد کے لیے کوئی سامان لائے تزئین و تعمیر کے لیے یا تعمیر کے لیے, وہ بچ گیا, کسی اور جگہ وہ استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر تمام چیزوں کا مسجد کے ساتھ اختصاص ہو چکا تھا کہ یہ مخصوص مسجد کے لیے ہے, تو بچ جانے پر اسی صورت آپ کسی اور جگہ پر اسے استعمال کر سکتے ہیں جب اس کی جو قیمت ہے وہ مسجد کے لیے آپ ادا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی اب تو بچ گیا, مسجد کو ضرورت نہیں ہے, وہ بچ گئی ہے تو اس کی بھی تو کوئی قیمت ہے نا, اس کی تو کوئی قیمت ہوگی, اس کو آپ ادا کریں, آپ لے کے جائیں. مسجد سے مخصوص چیزیں ہو گئیں. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ کہا کہ میں جناب اس مسجد کے رنگ کاری کا کام اپنے ذمہ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اس مسجد کو میں
रंग करने के लिए जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपने जाके एहतियातन ज्यादा रंग खरीदा, आपने सारी मस्जिद को लगा दी और आपका मस्जिद को लगाने के बाद भी रंग बच गया तो वो आपका अपना माल, आप लेके जा सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने ये तो नहीं किया था कि जो मैं खरीदूंगा उसमें सिर्फ मस्जिद के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। आपने कहा मस्जिद को मैं रंगकारी करूंगा और मस्जिद की रंगकारी हो गई और बच गया जो रंग था वो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपने मस्जिद के पैसों से या मस्जिद के लिए मखसूस कर दिया है कि ये इतने डब्बे इस तो बच जाने पर आप वो अपनी तरफ से कहीं और लेके नहीं जा सकते हैं, मगर है कि आप उसकी कीमत मस्जिद को अदा करें, मस्जिद के अकाउंट में डालें या मस्जिद के जिम्मेदार लोगों को दें, फिर उसके बाद उसको लेके जाएं। जी, बहुत शुक्रिया जी। अगला सवाल था आसिम साहब का कमेंट्री से, जैसे वो पूछ रहे थे कि उम्मती की शादी अहले बैत के घराने जो हैं हमारे से, मैंने जो सवाल उनसे किए ना उसकी एक वजह यह है कि जब से हिदायत टीवी शुरू हुआ है तब से इस तरह के सवाल आते रहे और हमने बारहा बताया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये जो है बार बार पूछा जाता है। तो मुझे जो लगता है कि बाज़ लोगों को शायद इस मसले के बारे में कुछ सिर्फ मज़ा लेना ही मकसद होता है या फिर शुगल करना ही होता है, इसलिए मैंने पूछा कि आप ख़ुद क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जो है वो गैर सैयद हूँ। तो गैर सैयद हैं तो आप इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरा जो दूसरा सवाल था तो उन्होंने कहा कि उनके दोस्त की बात है और वो भी गैर शिया हैं और अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक़ है। तो अहले सुन्नत से अगर ताल्लुक़ है तो अहले सुन्नत के यहाँ भी इख्तलाफ है, हर कोई इजाज़त नहीं देता है। वहाँ भी अहले सुन्नत के यहाँ भी कुछ लोग हैं कि जो सैयद ज़ादी की शादी गैर सैयद से जायज़ समझते हैं, कुछ लोग जायज़ नहीं समझते खुद अहले सुन्नत के यहाँ। अब वो उनको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में हैं, कि उनके उस ग्रुप में या उनके उस चार जो इमाम फ़ुक़हा हैं उनमें से वो उनका किस में शुमार है, ताकि उसी हिसाब से वो अब अमल करें। अगर शिया हैं तो हर शिया जो है वो अपने मुज्तहिद की तकलीद में है और अपने ज़िंदा मुज्तहिद से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि आपको क्या करना है। इसीलिए मैंने सवाल तकलीद का भी किया कि जिसकी शादी हो रही वो तकलीद भी करते हैं कि नहीं। अगर तकलीद करें तो सारी मुसीबतों का उसमें हल मौजूद है। तशहुद में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, शादी करना चाहिए गैर सैयद की सैयद से या सैयदजादी से गैर सैयद की, ये सब सवालों के जवाब अपने मुज्तहिद मर्जा से पूछ लेंगे, वो जवाब दे देंगे। किसी पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं और अपने मर्जा के मुताबिक आप अमल करेंगे, आप बरी ज़िम्मा हैं, आपके लिए भी कोई गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जो आपके पहले हिस्से के सवालात थे उनके तमाम के जवाब आ गए और अभी तकरीबन आधा घंटा है प्रोग्राम में। इस वक्त हुआ चाह रहा है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो भी लोग कॉल्स करना चाहें तो आप आ सकते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।